الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس کے فوائد مختلف ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ ہماری زبان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجنے سے تر رہے گی، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ گواہی دے گی کہ میں نے درود پاک پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مشکلیں دور ہوں گی، ہماری مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں، اور سب سے بڑھ کر محشر کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہو۔ تو بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور اپنا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی بہتری، آخرت میں بہتری، اور قدم قدم پر ہمارے مشکلیں تکلیفیں دور ہوں گی۔ آج جب میں برمنگھم سے آ رہا تھا تو جب میں ادھر لیسٹر پہنچا ہوں تو صوفی حارث بھائی نے مجھے ایک تحفہ پیش کیا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا۔ تو ویسے میں نے اپنے دل میں ہی سوچا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ مجھے میری برتھ ڈے والے دن ایک گفٹ بھی مل گیا، اور وہ گفٹ جس کے اوپر میں درود پاک پڑھوں۔ میں آپ کو دکھا دوں گا، میں نے وہ دیکھا نہیں پہلے، تو وہ نئی چیز ہی ہے۔ وہ یہ دیکھا آپ نے پہلے؟ یہ میں نے تو پہلے وہ دیکھا، وہ چھوٹا، وہ ہاتھ میں لگانے والا تو ہے انگلی میں، لیکن وہ اس کی تھوڑی سی پرابلم ہے کہ وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا کتنا دور پڑا گیا ہے۔ جیسے میں زیادہ وہ تسبیح ہاتھ میں، لیکن اسی ٹائپ کی یہ چیز ہے، وہ سائڈ میں برل ویری گڈ، جزاک اللہ خیر حارث بھائی۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا جہان کی، دونوں جہانوں کی خوشیاں سے نوازے، برکت عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں
خیر برکت اپنے والدین کے درجات بلند فرمائے، انہیں عمر خضری عطا فرمائے۔ اب کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم بہت عرصے کے بعد پھر اکٹھے ملاقات ہوئی۔ کل انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن مکمل تو خیر نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی ایزی ہو جائے گا مسئلہ۔ اللہ رب العزت وبا کو ہم سے دور، سب سے دور فرمائے، اور ہم واپس اسی طرح مساجد میں، گھروں میں جیسے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اپنے شیوخ کے ساتھ، اللہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف چھوٹا سا ایک یہ بیان کروں گا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیا بن ملکان اور کنیت ابو العباس تحریر کی ہے، جو کہ کنز الایمان میں ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں یہ بیان فرمائی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دی اور زاہد زندگی اختیار کی۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں، اور دوسرا کہ آپ کے لقب خضر کی وجہ سے احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہوتی تو وہ سبز ہو جاتی، سبحان اللہ، سرسبز ہو جاتی۔ اور آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے، ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں بھی ہے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اسی کے نام سے آپ کا نام رکھا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، ان میں 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5واں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حکومت میں روئے زمین پر جب ہوگی اس وقت وہ ہوں گے۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم الوجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے، نہ فرشتے سے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ بادشاہوں کی ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے، پھیلائے جانے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے،
یعنی حضرت خضر علیہ السلام چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سارا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو سارے راستے وہ فاصلہ طے کرتے رہے، اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں کوئی بھی آبادی نہ تھی، وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسے کہ سمندر میں سفر کرنے والے کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ جیسے سمندر میں ڈوبے نا، جیسے وہ کہ میں ڈوب رہا ہوں۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، کہ ایسا نسخہ جو استعمال کرے جس سے موت نہ آئے؟ اس میں ایک حکیم نے عرض کی، حضور میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف میں پیدا کیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار، جو اس کو پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے دل میں شوق پیدا ہوا اور مزید اضافہ ہوا، تو انہوں نے علماء سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست اور چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ بولے اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے اپنا رہبر بنایا، اپنا امام بنایا۔ پھر علماء و حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا کہ اندھیرا ہو تو کیا کریں؟ علماء اور حکماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال اور گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہو جائے تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ الغرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ تخت و تاج سلطنت و ملازمات میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کو حکومت سپرد کر کے آپ سارے روانہ ہوئے اور ایک 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے کہ جب وہ کوہ کاف پر پہنچے، جب وہ کوہ کاف پر پہنچنے پر راستہ بھول کر اسی جگہ پر 1 سال تک پریشان رہے، 1 سال تک اسی راؤنڈ پہ گھومتے رہے، لیکن وہ چشمہ نہ ملا، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس دوران انہیں خیال آیا کہ مجھے حکماء اور آبائی نے مجھے کہا تھا کہ وہ کوئی ساتھ لے جائیں لال اور گوہر، وہ رات کو آپ کو وہ روشنی دیں گے۔ تو انہوں نے وہ جیب سے نکالا تو اس کی روشنی سے وہ آگے روانہ ہوئے۔
اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیرا جگہ پہنچ گئے تو وہاں بھی لال کوٹ نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرات حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اور چند دنوں کے بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا اور وہ وہیں میں مدفن ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، کیا آپ بیتی ہوئی اور وہ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، جس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں میرے عزیز دوستوں بھائیوں، اب حضرت خضر علیہ السلام کی نصیب میں وہ پانی تھا، آب حیات، وہ آپ نے پیا، لیکن ذوالقرنین ان کے کزن نہیں، وہ نہیں پی سکے، اور وہ اسی جگہ مدفون ہے جہاں پہ وہ چشمہ آب حیات کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن کو کچھ دیا ہے، لیکن وہ ان کو زندگی ملی ہوئی ہے، وہ حیات ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں ان کی جو راستہ بھول جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے کراچی جانا تھا تو وہ پنڈی کا راستہ بتا دیں گے، یہ راستہ نہیں، دنیاوی راستے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ راستہ ہے جو دین سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے اور وہ انہی کوئی راستہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت میں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل سیرت النبی اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو وہ مستقبل کا سرمایہ ہے، ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن آج کل آپ کے سامنے ہے حالات کہ بچوں کو دینی، ماں باپ کہہ رہے ہیں اس کو حافظ قرآن بنا دو تو یہ دین کا، وہ ہم نے اسے مولوی بنانا ہے، ہمارے لیے مولوی بننا رہ گیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی لیں، لیکن جو آپ کو راستہ، جو راہبر، جو معلم، جو آپ کو دینی تعلیم سے ملے گا نا، وہ دنیاوی تعلیم سے نہیں ملے گا۔ آپ کے کئی مصیبتیں جو ہے نا وہ اس دینی تعلیم سے حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔